اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہر نماز میں ایک اجتماعی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی طرف، جو راستہ ہے ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان پر غضب کیا گیا اور نہ ہی وہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سی قوم جو ہے وہ انعام یافتہ قوم ہے اور کون سی قوم جو ہے وہ مغضوب علیہ قوم ہے، یا کب ہم یہ سمجھیں کہ ہم ایک انعام یافتہ قوم بن گئے ہیں یا ہم ایک غضب یافتہ قوم ہیں۔ تو قرآن مجید میں انعام یافتہ اور مغضوب علیہ قوموں کی اللہ تعالیٰ نے کیا نشانی بتائی ہے، وہ ہم اس چھوٹے سے لیکچر میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انعام یافتہ قوموں کی کیا نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں قوم بنی اسرائیل کی داستان بیان کی ہے، جس میں اس کا عروج بھی بتایا گیا ہے اور اس کا زوال بھی بتایا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ ایک چیز کو دہرایا گیا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی انعمت علیکم، جو انعام کی میں نے تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک فضیلت دی میں نے تم کو عالمین پر۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کو جوڑا گیا ہے اقوام عالم کی فضیلت سے یا برتری سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ جو قوم ہوتی ہے، اس کو اقوام عالم میں فضیلت اور برتری حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو دراصل ہم ان قوموں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو اقوام عالم میں برتری یا فضیلت نصیب ہوئی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مغضوب علیہ قوموں کی نشانی بھی بتائی ہے، اور وہ بھی بنی اسرائیل کی داستان میں، کہ بنی اسرائیل جو تھی وہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ قوم بن گئی، اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب وہی بنی اسرائیل کی قوم جو تھی وہ مغضوب علیہ قوم تھی۔ جب وہ انعام یافتہ قوم تھی تو اس کو اقوام عالم میں فضیلت اور برتری حاصل تھی، لیکن وہی قوم جب اللہ کے غضب کا شکار ہوئی تو اس کے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ تو چنانچہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں آیا ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللہ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت یعنی رسوائی یا خواری، اور مسکنت یا محتاجی، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ تو یہاں غضب کو ذلت اور مسکنت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو جب بنی اسرائیل کی قوم اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئی تو اقوام عالم میں اس کو ذلت، رسوائی اور خواری کا سامنا کرنا پڑا، اور مسکنت اور محتاجی جو تھی وہ اس کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طریقے سے سورۃ آل عمران میں بھی یہ کہا گیا کہ ضربت علیہم الذلۃ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت یا رسوائی یا خواری، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے گئے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ما سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی کوننٹ کیا یا اللہ کا سہارا ان کو حاصل ہوا، یا لوگوں کا سہارا، یا کوئی ٹریٹیز یا کوئی یونین بنا کے وہ ذلت سے بچ گئے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ وضربت علیہم المسکنت، اور مسلط کر دی گئی ان پر مسکنت یا محتاجی۔
اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو جوڑا گیا ہے ذلت اور مسکنت کے ساتھ۔ تو چنانچہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ قوم بنی تو اس کو اقوام عالم میں برتری اور فضیلت حاصل ہوئی، اور وہی بنی اسرائیل کی قوم جب اللہ کے غضب کا شکار ہوئی تو اس کو اقوام عالم میں ذلت، پستی، رسوائی یا خاری کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر مسکنت اور محتاجی چھا گئی۔ تو ہم جو قرآن مجید میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ وہ غضب یافتہ ہوئے اور نہ ہی وہ گمراہ ہونے والے ہیں، تو ہم دراصل ان لوگوں کے رستے کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو اقوام عالم میں فضیلت حاصل ہوئی، برتری حاصل ہوئی، نہ کہ جو اقوام عالم میں ذلت اور مسکنت کا شکار ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے قوموں کے عروج و زوال کے غیر متبدل قوانین ہیں۔ جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نظام قائم کرتی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام اسی دنیا میں ملتا ہے، جیسا کہ ماضی میں بنی اسرائیل کو ملا جب انہوں نے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، اس کے مطابق نظام قائم کیا، اور اس کے نتیجے میں انہیں اقوام عالم میں فضیلت اور برتری حاصل ہوئی۔ لیکن جب کوئی بھی قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کو چھوڑ دیتی ہے جن کے تحت ان کو اللہ تعالیٰ کا انعام ملتا ہے اور اقوام عالم میں فضیلت ملتی ہے، تو پھر وہی قوم جو ہے وہ ذلت اور مسکنت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس وقت ہم نے اپنے بارے میں یہ اسیس کرنا ہو کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ قوم ہیں یا مغضوب علیہ قوم ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت کیا ہمیں اقوام عالم میں برتری یا فضیلت حاصل ہے، یا ہم اقوام عالم میں ذلت یا مسکنت کا شکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلائے کہ جن پر اس نے اپنا انعام کیا اور جن کو اقوام عالم میں فضیلت عطا ہوئی، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر چلائے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور وہ ذلت اور مسکنت کا شکار ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔